السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کو میں اپنے ٹیچر، ٹھیک ہے، میرے استاد بھی ہیں، ان سے ملواتا ہوں، جن کا نام شاہ صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے گپ شپ کرتے ہیں، آج ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے یہ اکاؤنٹ کی فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ چلیں پوچھتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب مطلب تھوڑا سا آپ کے نجی سوالات پوچھنے ہیں، ہم نے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی پوچھیں، آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، جی جی تو سر شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں، کافی ملوں میں، کافی انڈسٹریوں میں رہے ہوں گے، جی جی ٹھیک ہے۔ تو کوئی بتائیں گے کوئی تھوڑا سا اپنے زندگی کے بارے میں، تاکہ کچھ ہمیں بھی سبق ملے گا نا، سیکھنے کچھ ہمیں ملے گا، آپ کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ آپ مجھے؟ کی اسٹڈی سے لے کے اب تک کے سفر کا۔ اچھا، ہاں جی۔ الحمدللہ اسٹڈی جو ہے نا، میری بیسیکل پیدائش سندھ سے، اس وقت ضلع سکر تھا، اب ضلع گھوٹ کی ہے، تحصیل باڑو شہر رونتی سے میرا تعلق ہے۔ اور میرے والد محترم اس وقت اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، ہاں جی۔ اور وہ ہمیں لے کے آئے یہاں پہ فاضل پور میں، ڈسٹرکٹ راجن پور، ہاں جی۔ اس وقت میں چھوٹا سا تھا، اتنی عمر نہیں تھی۔ ابتدائی تعلیم میں نے فاضل پور گورنمنٹ سکول، پرائمری جو نہر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جماعت اسلامی بھی لگتی تھی، ادھر سے تعلیم حاصل کی۔ تقریباً مڈل تک میں نے، پھر وہ مڈل سکول بن گیا، مڈل تک وہاں رہا، پھر اس کے بعد ہائی سکول میں آیا، میٹرک وہاں کی۔ میٹرک کے بعد پھر میں نے ایف ایس کی، ایف ایس سی نہیں کی، صرف سمپل ایف اے کی، ڈگری کالج راجن پور سے۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ طور پہ بی اے کیا، اور علامہ اقبال تھرو میں نے بی ایڈ بھی کیا۔ یہ میری تعلیم کا آغاز تھا اور یہ اختتام تھا۔ شاہ صاحب آپ جاب کب سے سٹارٹ آپ نے کی ہوئی ہے؟ جاب کب سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ جاب میں تقریباً آج ہو گئے ہیں، بس جیسے سکول پڑھتا تھا اسی وقت پرائیویٹ کا کچھ نہ کچھ خرچہ وغیرہ بنا لیتے تھے ہم، ایک میانے رویت طبقے میں شامل ہوتے تھے، نہ اتنے کوئی امیر تھے نہ غریب تھے، بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا، اللہ ہماری ضروریات پوری کرتا رہتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے پر۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے کون سا شعبہ، یعنی کہ اس میں انڈسٹری میں گئے تھے، کون سے شعبے میں گئے تھے؟ سب سے پہلے میں کاٹن میں بھی گیا تھا، اس میں نے پریس کلرکی کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے گیٹ کلرکی بھی کی۔ اس کے بعد وہیں پہ مجھے شوق ہوا اکاؤنٹ کا، کیونکہ اس وقت جو ہے نہیں، کاٹن میں جو مینیجر ہوتا تھا نہیں، وہ بڑی ہی اتھارٹی رکھتا تھا، مقصد ہے مالک بھی اس سے وہ مقصد ہے آگے پیچھے اس کے وہ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ کام بہت اچھا، چلو سیکھا جائے، تو اس وجہ سے پھر اس شعبے کی طرف لگا ہو گیا، بس یہ زندگی ہے، اب کر رہے ہیں یہی۔ کاٹن کا بھی الحمدللہ مکمل عروج ہے، اور فلور مل کا بھی اکاؤنٹس کے بارے میں سب کچھ وہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور جن کے میں شاگرد ہیں وہ ڈاکٹر محمد بس صاحب ہیں، وہ انتہائی اتنے شریف ہیں کہ میں ان کی تعریف اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا، حقیقتاً بول رہا ہوں۔ وہ اس جیسے محسن، اس جیسے ملنسار میں نے لوگوں میں دیکھتا ہوں، مگر ان جیسا نہیں دیکھا میں نے ابھی تک۔ یہ میرے استاد صاحب کی مہرون منت ہے جو آج میں اس نہج پہ پہنچا ہوا، یہ میرے استادوں کی مہربانیاں ہیں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں الحمدللہ جیسا بھی اکاؤنٹس ہو، جس چیز کے میں ہو، مینجمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اللہ رب العزت بہت مدد فرماتے ہیں، اور میرے استادوں کی دعائیں خاص طور پہ۔ میرے میں قبلیت نہیں تھی، یہ میں نے اپنے استادوں کی ہی محبت، ان کی عزت، ان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عنایت کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ اقبال فلور میں اب آپ جاب کر رہے ہیں، تو اقبال فلور مل کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ آخر دیکھو ہر معاملات میں وہ کہتے ہیں نا، آسان کام تو کوئی نہیں ہے، مشکلات تو آتی ہیں،
اور مشکلات انہیں نے ہوتی ہیں، جیسے ہمارے بڑے بزرگ فرماتے تھے جن کے گھر میں بیر ہوتی ہے نا، بٹے بھی انہیں کے گھر میں آتے ہیں۔ اور جو پھلدار ہوتا ہے، مولا علی کا کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جو پھلدار درخت ہے اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو جھکنے سے جو ہے نا، جھکنے سے مراد یہ ہے جو برداشت کرنا چاہیے، اور برداشت سے کامیابی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے مومنو تم نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اور خود اللہ رب العزت نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، نے اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ایمان والے کامیاب پیچھے رہ گئے جنہوں نے حق بات کی، اور حق بات والے بھی پیچھے رہ گئے جنہوں نے حق بات کے اوپر تکلیفیں برداشت کی اور صبر کیا، اور اللہ رب العزت نے صبر والوں کو کامیاب قرار دیا۔ کیونکہ اس صورت کا سبق تو یہی ہے، کہ ہمیں ہر موقع پہ صبر کرنا چاہیے، ہر معاملات میں جذبات سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ اور شاہ صاحب اگر تھوڑا سا پرسنل کوشچن پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، پرسن کوشچن پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی، پرسن پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی محبت ہوئی ہے؟ ہاں محبت ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کون ہے خوش نصیب؟ اس وقت وہ میری وائف ہے، پہلے مجھے کسی سے محبت تھی ہی نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی شاہ صاحب۔ میں تو ابھی مزید گہرائی میں جانا چاہ رہا تھا، آپ نے وہیں یہیں پہ بات ختم کر دیا۔ تو کیسا آپ کا مطلب شادی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، بڑی وہ اچھی لائف ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بہت بڑی زبردست ہے، کچھ ان سے سیکھنے سے مجھے ملا ہے۔ شاہ بچے ہیں ماشاء اللہ؟ الحمدللہ بچے ہیں جی، 8 بچے ہیں میرے۔ پڑھتے ہیں یا؟ نہیں، پڑھ رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور کوئی اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے سے کوئی دنیا کے لیے کوئی پیغام، لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں بھائی؟ سب سے بڑی چیز جو ہے نا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جس کو اللہ کا قرب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کے قرب کی تلاش میں ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو جہاں اللہ یاد آ جائے تمہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مجالس، وہ جگہ اختیار کرو۔ دنیا میں دھوکے تو بڑے ہیں، مگر اللہ والے اب بھی حیات ہیں، کوئی ایسے بندے مل جائیں جو تمہاری جو ہے نا روحانیت مضبوط کر جائیں اور اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہے اور تم کامیاب ہو جائے گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہوں سے نکالتا ہے جہاں کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مشکلاتوں میں، تکلیفوں میں اس نے صبر کیا اور اللہ رب العزت کی طرف مدد مانگتا رہا اور استغفار کی کثرت کرتا رہا، اللہ رب العزت اس کو ہر ایسے رستے سے نکال دے گا، اس کو معلوم بھی نہیں لگے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا وہ کہاں گئی تکلیفیں۔ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، اگر ان تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ آخرت کی تکلیف کو سمجھے تو بندہ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں، حقیقتاً بول رہا ہوں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اس وقت پتہ لگے گی جس وقت دنیا کی آنکھ ہماری بند ہوگی اور آخرت کی آنکھ ہماری کھلے گی۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے بھی، آپ کو بھی، سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہے، بہت پیاری باتیں کی آپ نے ماشاء